سبحان اللہ، بہت پیاری آواز، اور آپ نے حمد پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ کیسے بیاں ہو اس کی حمد جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور تعریف کے معنی اسی کے لیے ہیں، اور معنی کے لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس تو اس کی معرفت نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، جنبش کر رہے ہیں، جسارت کر رہے ہیں، اور یہ حقیر سی جسارت شاید ہمیں اس کے کچھ اسما کی پہچان کرا دے، ورنہ اس کی تو سارے تعریفیں ہیں، سارے خوبصورت نام اس کے ہیں، اور سارے اچھے اچھے جملے اسی کی شان میں ہیں۔ اگر آپ کوئی ایک کام ذرا سا اچھا کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کرامت دکھا سکتے ہیں، تو اس سے زیادہ اکرم کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ خوبصورت ہیں تو اس سے زیادہ اجمل کوئی نہیں ہے۔ وہ پیاروں میں پیارا ہے، وہ عزیز ترین ہے، وہ رافع ہے، وہ خالق ہے، وہ حیو ہے، وہ قیوم ہے، اس کا کوئی ثانی اور کوئی نظیر نہیں ہے۔ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور یہی انداز ہے حمد کا کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں ان مظاہر کی بدولت جنہیں ہم نے دیکھا یا سنا، یا جن کے ذریعے ہمیں اس کا تعارف نصیب ہوا۔ بہت پیاری آواز سے آپ نے حمد کا تحفہ پیش کیا، اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں، آج عرفان رمضان میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے۔ عشق نبی میں ہم نعت کمپٹیشن کرواتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس معزز ججز صاحبان بھی ہوتے ہیں۔ کون کون ججز ہمارے پاس ہوتے ہیں آپ کو اچھی طرح یاد ہے، آپ ان کے کلام کو سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کے تجزیے اور تبصرے کو بہت اچھے طریقے سے ایکنالج اور ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں ہم سب کے ہر دل عزیز حافظ محمد گوہر رانا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، زبردست، بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ۔ بس آپ کی تعریف جو ہوتی ہے وہ بڑی قابل قبول ہوتی ہے۔ شکریہ شکریہ حافظ صاحب، بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے بہت اچھے، بہت شفیق بھائی، یوں کہہ لیجئے کہ بچوں پہ بھی آپ کی شفقت ہے، اور اپنے ہم نوا لوگوں پہ بھی آپ کی شفقت ہے، اور خود جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ واقعی اپنی آواز کے ساتھ شفیق ہی نظر آ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ اللہ کا ہیں؟ شکر ہے ساتھ۔ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، کمپٹیشن بہت۔ جی عرفان رمضان کا یہ جو سیگمنٹ ہے بہت اس کی چرچا ویسے ہے۔ دیکھ رہے دن بر دن کتنی خوبصورتی آئی جا رہی ہے شفیق بھائی۔ شفیق صاحب کے چہرے پہ نور ہے ماشاءاللہ، اور پھر ان کے کلام کے انداز میں بھی نور ہے، اور جو انسان یاد رکھیے گا جس کی زبان اچھی ہو نا، جس کی زبان پہ اچھے جملے آئے، اس کا تاثر اس کے چہرے پہ بھی پڑتا ہے، اس کی شخصیت پہ بھی پڑتا ہے۔ اور نام کا ہماری زندگی میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں، ایسے پیارے پیارے نام رکھیں۔ گوہر کتنا پیارا نام ہے، شفیق کتنا پیارا نام ہے، اور یہ سارے نام بہت اچھے۔ مزید ہمارے پاس اچھے اچھے نام ہیں گوہر صاحب، اور وہ اچھے اچھے نام بہت دور سے آئے ہیں نعت سنانے کے لیے۔ تو نعت سنانے کے لیے جو ہمارے پاس بچے آئے ہیں، آج سب کے نام میں لے لیتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں گے، اور پھر ان کے پاس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 اشعار کی اجازت ہوتی ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سمیرہ ہوں گی، سمیرہ کے بالکل بعد حیا ہوں گی، پھر آسیہ ہوں گی، اور پھر انشرا ہوں گی۔ ساتھ ساتھ ہم نے ایک اعزازی نعت بھی سننی، ایک چھوٹی پیاری بچی سے، نام میں بھی صیغہ راز میں رکھتا ہوں، مگر سب سے پہلے چل کے سنتے ہیں آج کی پہلی پارٹیسپینٹ، پہلی کنٹیسٹنٹ ہے سمیرہ۔ آپ کے پاس وقت ہے تھوڑا سا، مگر اس تھوڑے سے وقت میں آپ نے بہت ساری مدحت کرنی ہے۔ آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا،
مصطفیٰ سے ہے رابطہ، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار سے اس نعتیہ اشعار کے ساتھ یہی درخواست ہے، پروردگار تو جیسا ہم چاہتے ہیں بالکل ویسا ہے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تیری مرضی کے مطابق ہم ہو جائیں۔ اور یہ جو نعت ہے دراصل تجھے ہی راضی کرنے کا ایک طریقہ، ایک بہانہ ہے۔ ہم نے اس سے عشق کیا ہے جس سے تجھے عشق ہے، ہمارا محبوب وہ ہے جو تیرا محبوب ہے، تو بس ہمیں بھی اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ دے دے، اور ان نعتیہ اشعار، ان مقابلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ پہلی نعت آپ کے سامنے ہے، کوئی تجزیہ، کوئی تبصرہ بچوں کے لیے تاکہ ایک معیار قائم ہو جائے۔ تھوڑا سا خوف تھا، اچھا، اعتماد جو ہے نا وہ ذرا کمزور ہے، کھل کے پڑھنا چاہیے، اور ابھی جو ہے نا کچا پن جسے کہنا چاہیے سر کا، صحیح، وہ ہے۔ ہاں تھوڑی پختگی کی ضرورت رہے گی۔ البتہ یہ ہمارے سامنے ہے کہ جب اتنے بڑے پائے کی قداور شخصیات آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، جن کو نعت خواں حضرات سنتے ہیں، انہی سے سیکھتے ہیں، تو مشکل ہو جاتا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ البتہ آپ کو برجستگی کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ اس 2 سے 3 منٹ میں جج ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنا بہترین دینا ہے اور خود اعتمادی کا بھرپور مظاہرہ کریں، پھر یہ موقع آپ کو اللہ کرے دوبارہ ملے، مگر اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے پاس آج دوسری نعت خواں شہزادی حیدرآباد سے آئی ہیں، آپ کا نام ہے حیا، اور حیا میں خاموشی میں، تھوڑی سی تلملاہٹ میں اور اپنے مخصوص انداز میں نعت شریف کا ہدیہ پیش کریں گی۔ حیا، آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا بہت اچھے، آپ کی حوصلہ افزائی جتنی ممکن ہو سکے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ بہت پیاری آواز ہے آپ کی، خدا اور بھی توفیق دے آپ کو۔ آسیہ ہمارے پاس اگلی نعت خواں ہوں گی، اور آسیہ بھی اپنے مخصوص انداز سے نعت شریف کا تحفہ بھیجیں گی۔ یاد رہے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ بڑوں کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں، اور ابھی یہ سیکھنے کے ارتقاء کے عمل میں ہیں۔ آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ یہ مقابلہ صحیح، مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس مقابلے کے جج ہم تو عارضی ہیں،
ٹیمپرری ہیں. جو اصل جج ہے وہ ہے جو آواز بھی نہیں دیکھتا, لہجہ بھی نہیں دیکھتا, تلفظ بھی نہیں دیکھتا. تو ان کی بارگاہ میں جا رہی ہے اگلی بچی ہمارے پاس شہزادی آسیہ ہیں. آسیہ, آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی, آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی, غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا, غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت پیارے. اور یہی اصل میں عشق کا تقاضا ہے کہ جب دل میں کوئی ایک سما جائے تو پھر دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. غیر محبوب کسی کو سوچنا بھی گناہ ہوتا ہے. یہی ہے عشق کا تقاضا اور اسی سی جانب رغبت دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تربیتی مراحل سے گزر رہے ہیں عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اب تک جو گور صاحب بچے آئے ہیں, کیا چیز آپ دیکھ رہے ہیں ان میں خاصی اچھی ہے اور کیا چیز ہے جس کی ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ بچے اچھے پڑھنے والے ہیں, بچیاں ماشاءاللہ اچھا پڑھا انہوں نے. سمیرہ کی کچھ غلطیاں تھیں جو بہت چھوٹی سی ہیں, وہ اور کو اور پڑھ رہی تھیں اور ہے کو ہے پڑھ رہی تھیں, اور مصطفیٰ آیا تھا تو مصطفیٰ بڑا لمبا کیا. اور حیا نے کلام پڑھا گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے. ہمارے معروف شاعر ہیں عشرت گدروی صاحب, ان کا کلام لکھا ہوا ہے, انہوں نے بے حد مشہور کلام لکھے, اور اس کا انہوں نے پڑھا گنبد خضرا کو الگ کر دیا. اچھا, ہاں, کتنی باریکی ہے دیکھیں یہ. اور انہوں نے نا وہ کون سا دوسرا شعر ہے, زندگی مانگی ہے, یہ اس طرح ہے, زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت, ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, لفظ ہے, یہ آپ نے اجتماعی پڑھا ہے. شہزادی آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے دیکھا, یہ ہے تھوڑا سا مسئلہ کراچی سے بچی نے بہت اچھا پڑھا. پھر آسیہ نے پڑھا تو اس میں انہوں نے لفظ شفاعت کو جو ہے یہ بھی انہوں نے بریک کیا تھوڑا. اچھا, بچے اچھا پڑھ رہے ہیں, بس یہی پرانی غلطیاں ہیں, پہلے دن سے ہی ہم اسی پہ تبصرہ کر رہے ہیں. ٹھیک, اچھا ہے, بچوں کی تربیت کا مرحلہ ہے اور یہ سیکھ بھی رہے ہیں. انشرا ہمارے پاس ہے, اور انشرا آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب. خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے. ہم بدے خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے
ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے جی رہے صرف اس امید پر جی رہے صرف اس امید پر کہ جب کرم ہوگا مدینے جائیں گے کہ جب کرم ہوگا مدینے جائیں گے ہم بدِ خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے. اچھا اس وقت رزلٹ کمپائل ہو رہا ہے, دونوں ججز صاحبان دیکھ رہے ہیں کس کے مارکس فی الحال زیادہ ہیں ان چاروں میں سے. میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں, یہ میں جسارت اضافی کر رہا ہوں. ہمارے پاس ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام اور بہت ہی معروف شناخواں ہے جویریہ سلیم ہمارے درمیان موجود ہیں. ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں چاہوں گا کہ ان کے درمیان جا کے بیٹھیں اور پھر ہم آپ سے ایک کلام بھی سنیں گے اس دوران, تاکہ ان بچوں کو سیکھنے کا ایک موقع ملے اور یہ ان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی کہ ایک ایسا شناخواں ہمارے درمیان بیٹھ کے نعت پڑھ رہا ہے. بڑا اچھا خوبصورت سا ایک فریم بنے گا. گوہر رانا صاحب, آج اب تک کا جو رزلٹ آپ نے کمپائل کیا ہے, میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ رزلٹ کیا ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو بچے کراچی کے نہیں ہوتے, دوسرے علاقوں کے ہوتے ہیں, ان کی زبان, ان کے تلفظ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, وہ کیا ایسا کرے شفیق صاحب کہ وہ بچوں میں 30 کلومیٹر پہ جو ہے نا زبان کی تلفظ میں تبدیلی آ جاتی, ادائیگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے جیسے آپ بڑھیں گے نا اچھا تو فرق آ جائے گا. ہمارے کراچی کی اردو میں تھوڑا سا, پھر حیدرآباد, پھر نواب شاہ, پھر آگے جائیں گے تو تبدیلی آ جاتی ہے. پھر پنجاب شروع ہو جاتا ہے تو پھر اور ہی ایک الگ مزاج ہے, ایک الگ انداز ہے. ہاں. اچھا, ہم نے یہ کوئی قید نہیں رکھی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ آپ اردو میں ہی نعت سنائیں, کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے. بالکل ماشاءاللہ. دیکھیے یہ ایک آپ کے لیے اجازت ہے. نعت کا کمپٹیشن نہیں ہے, کمپٹیشن جو ہے نا بچوں کا ہے. نعت کا کمپٹیشن ہو ہی نہیں سکتا. یہ بچوں کا کمپٹیشن ہے. بچوں کے تلفظ دیکھے جا رہے ہیں, کلام دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا انتخاب کیسا ہے, ان کا اعتماد دیکھا جا رہا ہے. تو ان چیز پر ان کو جج کیا جا رہا ہے, نعت پر ہم ان کو جج نہیں کر رہے, صرف ان کے انداز پہ جج کر رہے ہیں. ٹھیک, بہت اچھی بات آپ نے کہہ دی کہ نعت کا مقابلہ نہیں ہو رہا, انداز کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ آپ کس خوبصورتی سے اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں, اور پھر آپ کی آواز میں جو اتار چڑھاؤ ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ کانوں کو, سماعتوں کو اچھا لگتا ہے. تو میری پوری یہ جسارت ہے کہ یہ بچے سیکھ جائیں اس پلیٹ فارم سے. اور جیسا کہ آپ نے عرض کیا قبلہ نے کہ نعت خوانی کا یہ مقابلہ اردو زبان میں مقیت نہیں ہے. آپ چاہیں تو سندھی, پنجابی, پشتو, بلوچی یا اس سے کوئی دوسری زبان میں بھی اگر آپ کو نعت آتی ہے, آپ یہاں آئیں. ہم جو آپ کو مارکس دیں گے وہ آپ کے تلفظ, آپ کی ادائیگی اور آپ کے انتخاب کلام کے اوپر دیں گے. جویریہ سلیم ہمارے پاس موجود ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت کا ایک تحفہ پیش. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه. مدینہ مرکز مہر وفا ہے. سبحان اللہ. مدینہ مصدر جو سخا ہے اور مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز کہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. پھر میری الفت مدینے سے یوں ہی رہی, الفت مدینے سے یوں ہی رہی. میرے آقا روضہ مدینے میں ہے, کہیں آقا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں, میرا دین
देखना, जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देखना, जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख, क्योंकि मेरे और वो मिल जाता है बैठे जो लिखा हो मुक़द्दर का, वो मिल जाता है घर बैठे जो लिखा हो मुक़द्दर का। लोग हैं उन्होंने ये बात क्योंकि आजमाने का लफ्ज़ मुझे थोड़ा बेहतर नहीं लगता, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये हमने नोटिस ज़रूर किया है कि वो मिल जाता है घर बैठे जो लिखा हो मुक़द्दर का, वो मिल जाता है घर बैठे जो लिखा हो मुक़द्दर का। पर जो किस्मत में ना लिखा हो, जो किस्मत में ना लिखा हो, वो मिलता है मदीने में, क्योंकि मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, आका का रोज़ा मदीने में है। सरवरे अंबिया से दुआ है मेरी, हाँ बताओ चश्मे तलते जा है मेरी, हाँ बताओ चश्मे तलते जा है मेरी, कि उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में सबका भी नाम हो, कि जिनका रोज आना जाना मदीने में है, जिनका रोज आना जाना मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। बिगड़ी हुई बनती है सुभान अल्लाह, हर बात मदीने बेशक बेशक, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने बेशक, गमखार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। और फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, अरे मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, कि काश सरकार, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार हमसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, कि जा अब तेरा मरना जीना मदीने में है। दिल दिन आएगा वो रात भी आएगी,
اور مدینے میں میرے آقا کا روضہ مدینے میں میرے آقا کا روضہ مدینے میں آنکھوں کے لیے اور چمک مانگ رہا ہے آنکھوں کے لیے اور چمک مانگ رہا ہے ارے دل گنبد خضرا کی جھلک مانگ رہا ہے کیونکہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سارا کا سارا ان کے سینے میں ہے. میں بتاؤں بہت دنوں بعد بہت اچھی رات سنی میں نے. بہت شکریہ یہ ایک کمپلیمنٹ ہے میرے لیے. نہیں آپ بہت اچھا پڑھتی ہیں ہمیشہ اچھا پڑھتی ہیں آپ اور آج تو بہت ہی رنگ جمع ہے یقین کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ میں نے اس لیے بھی خاص طور سے اس وقت کا انتخاب کیا کہ جو چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں ان کو بڑا ہمت اور حوصلہ مل رہا ہے اس کے ذریعے. بہت اچھی بات ہے اور یہ سلسلہ بندہ رہنا چاہیے. یہ بزم ہے, یہ مدحت سرائی ہے, یہ ثنا خوانی ہے, یہی ہمارے جذبات کو اکساتی ہے. اور پھر اس میں معتبر انداز اپنانا بہت ضروری ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا. ایک معیار ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے. خدا کرے کہ جتنے بھی ثنا خواں ہیں جو بھی مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں زندہ و پائندہ رہیں, شاد باد رہیں. پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو بچے اب تک پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں میں ان کے حوالے سے نتائج جاننے کا خواہش مند ہوں. حافظ گوہر رانا صاحب. ماشاءاللہ تمام بچوں نے بڑا خوب پڑھا اور پریکٹس میں تھوڑی سی کمی تھی. انشرا جو ہیں ان کو ہم نے 3rd نمبر پہ جو ہے ان کو رکھا ہے اور 2nd نمبر پہ ہم نے جو رکھا ہے سمیرہ. اچھا 2nd نمبر پہ سمیرہ ہیں, ٹھیک. اور ہم نے 1st نمبر پہ جو رکھا ہے وہ رکھا ہے حیا, ہبا حیا. حیا نام ہے اور حیا آج پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں. زبردست. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. جنہوں نے یہ کلام پڑھا تو ان کو 1st پوزیشن ہم نے. ماشاءاللہ زبردست. ام ہانی قاضی سے ہم نعت سنیں گے. چھوٹی سی بچی, میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ اعزازی نعت ہمیں سنائیں گی اور آپ کی عمر کم ہے, سارے پارٹیسپینٹس آپ سے عمر میں زیادہ ہیں تو میں ان کو یہاں اپنے پاس بلا کے درخواست کروں گا اگر ممکن ہے تو یہاں میرے پاس فوراً سے آ جائیں اور یہاں ہمارے درمیان کھڑے ہو کے آپ یہ جو انداز ہے نعت کا اس کا اظہار کریں. بہت ضروری ہے ان بچوں کی حوصلہ افزائی. جو یہاں آتا ہے کبھی ہماری کوشش نہیں ہوتی کہ واپس بھیجیں, مگر آ جائیے شہزادی آ جائیے. اور آپ نے یہاں بیٹھ کے نعت پڑھ دی. چلیے ہم آپ کو سنیں گے. آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے, یہ اعزازی نعت ہے آپ کی طرف سے. بسم اللہ. مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں, امام الانبیاء دیکھوں, حبیب کبریا دیکھوں. ماشاءاللہ. وہ جن کے قدم سے سبحان بھی روشنی پائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. وہ جن کی برکتوں سے اب روبالا بستے عالم میں, تمنا قلب مستر کی وہ دور بے بہا دیکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خزان باہر مدینے سے
سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت پیارے بہت پیارے, بہت اچھا انداز. میں خاص طور سے ہانی شہزادی آپ کے والد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, میں چاہوں گا یہاں آئیں, ہم آپ کو گلے لگا کے شاباشی دیں. ایسے بچوں کی جو تربیت کر رہے ہیں, جو ان کو یہ انداز سکھا رہے ہیں, وہ لوگ سلامت رہیں. اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے کہ آپ کی صاحبزادی آپ کے سامنے نعت پڑھ رہی ہے. سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. میری طرف سے آپ کو بہت مبارک, اور تمام ہی بچوں کو آپ نمائندگی کر رہے ہیں, تمام والدین کی جو اپنے بچوں کو یہ انداز سکھا رہے ہیں, یہ عشق کا سلیقہ سکھا رہے ہیں, ان کو میری طرف سے شاباش. السلام علیکم, جیئیں, سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. کیا بات. حافظ صاحب, آج آپ کی نعت تو ہم نے سنی ہی نہیں, مگر آج ہم آپ کو بٹھا کے رکھیں گے, کچھ دیر مزید سنیں گے. یہ جو بچوں میں ایک انداز آگے ہے نا, یہ آپ لوگوں کی بدولت آیا ہے. آپ کو دیکھ کے بچے سیکھ رہے ہیں, آپ کے کلام لوگ پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, اور ان کا جذبہ تو ہم نعت خانوں سے بھی زیادہ ہوتا. اچھا, آپ نے مجھے بتایا تھا پچھلے سیگمنٹ میں کہ جب آپ چھوٹے تھے آپ کو بھی اشتیاق تھا, آپ نے بھی کسی کو رول ماڈل بنایا, پھر ویسے پڑھنا شروع کیا. تو اس عمر میں بھی ضروری ہوتا ہے کہ کسی رول ماڈل کا ذہن میں ایک تصور رہنا چاہیے, اس کو بالکل ہونا چاہیے. اچھا, کیونکہ میرے تو گھر میں نعت خوانی تھی. جب میں نے ہوش سنبھالا تو خورشید بھائی کو دیکھا, ریڈیو سے ایک نعت آتی تھی. اچھا, وہ نعت جب ریڈیو چھوٹا سا ہوا کرتا, شام 4 بجے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد پھر نعت چلتی تھی, اس کو سنتا تھا میں. اچھا, اور وہ اتنی اچھی لگتی تھی, وہ آج بھی مجھے یاد ہے 1-2 شعر. تو میں پھر جیسے قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا خورشید تو پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں نعت. اچھا, میں کہا جی مجھے ایک شعر یاد ہے, میں سناتا. اس طرح حوصلہ افزائی کرتے کرتے محلے کی مسجد میں, پھر کرتے کرتے آرام باغ مسجد جہاں سے خورشید بھائی نے اپنا آغاز کیا تھا نعت کا, پھر مجھے بھی اس جگہ جا کے پڑھنے کا اعزاز ملا, اور اسی طرح پھر چلتا رہتا ہے. حافظ صاحب, پہلے ایک زمانہ تھا نعت جو پڑھتے تھے تو بڑی ایک ادب اور لحاظ اور اخلاق اور تادیب کی جاتی تھی, مطلب بہت ہی دھیما لہجہ, شائستگی. آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نعت بھی کچھ نوجوانوں کے جوش اور جذبے کی طرح تبدیلی کا شکار ہو گئی ہے, ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی نعت پڑھتے ہیں, سولو انداز جسے کہا جاتا ہے. جس طرح ہمارے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہو گئے, اور عبدالستار نیازی صاحب ہو گئے, علامہ ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, اور ظہوری صاحب ہو گئے. تو یہ انداز جو ہے بڑا نرالا تھا, لیکن ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو پڑھتے ہیں. لیکن اس وقت کا جو لوگ جو پڑھ رہے ہیں تو میں مناسب نہیں سمجھتا وہ نعت پڑھ رہے ہیں یا واللہ عالم. اچھا, کمنٹس نہ دو تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک, مگر اس میں بہتری کی گنجائش ہے, انداز تھوڑا سلیقے والا ہو. بالکل. ابھی ہمارے عالم دین جو ہیں جتنے بھی ہمارے علماء کرام, انہوں نے آبجیکشن لیا ہے. اچھا, ہاں بالکل. لیکن کچھ ہمارے نعت خواں ایسے ہیں جو یہاں سے سنتے اور وہاں سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک, نعت جو ہے خالصتاً حضور علیہ السلام کی تعریف ہے. ٹھیک, اگر اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, چاہے وہ جتنی بھی بڑی شخصیت ہو, پڑھ رہا ہو, لیکن وہ یہ چیز کا خیال رکھے کہ میں حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں, تو ادب کا جو ہے لحاظ ضروری ہونا چاہیے. پہلے جو محافل ہوتی تھی اس میں جو لوگ سننے آتے تھے وہ خود باوضو آتے تھے, جو نعت خواں ہوتے تھے وہ باوضو ہوتے تھے. جی ایسے ہی ہے. ابھی تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا, یہ ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری بھی ہے, اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں. جو ٹیلی ویژن پہ اب تک جتنی بھی جی ٹی وی کی اسکرین پہ آپ نے نعتیں سنی ہیں, اس میں ایک ادب ہے, ایک لحاظ ہے. کلام کے انتخاب میں نے خاص طور سے یہ ان کو تاکید کی ہے کہ آپ ذرا دیکھیں بچوں کے کلام میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں. بعض اوقات شعرا لکھ دیتے ہیں, اپنے مزاج میں لکھتے ہیں, اور اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے, ایک چھوٹا بچہ اس کو ہضم نہیں کر پاتا. تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں. میں اس سحری کی نشریات میں خاص طور پہ اپنی بیک ہینڈ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, داد دیتا ہوں. تمام ہی لوگ بہت ہی اچھے انداز سے اپنی ڈیوٹیز کو نبھا رہے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. آج جو بچی ونر ہے, آپ کو اس کا نام تو معلوم ہو گیا, آپ نے حیا کو فرسٹ پوزیشن دی ہے. سب لوگ اس کو غور سے سن لیں کہ یہ نعت کے جو ججمنٹ پینل سے ہمارے پاس ڈیسیجن آتا ہے یہ حتمی ہوتا ہے, بعد میں اس میں چینجز کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. البتہ ہم نے اس وقت 3 منٹ کے اندر جتنا آپ کو جج کرنا تھا وہ جج کیا ہے. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ کسی اور مقابلے میں جائیں, وہاں آپ کی فرسٹ آ جائے, یا کہیں اور آپ فاتح بن کے نکلیں تو آپ یہ کہیں کہ جی وہاں غلط ججمنٹ ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے. یہاں اس مرحلے میں آپ نے جو انداز اپنایا ہے, جس انداز سے آپ نے اظہار کیا ہے, اس کی ججمنٹ ہمارے سامنے ہے. تو حیا, آپ کو بہت مبارک ہو. آج آپ تحفے لے کے جائیں گی بہت سارے, اور یقیناً آپ اس جی ٹی وی کی نشریات کا حصہ بن گئی ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ملک بھر میں جو حضرات نعت خوانی میں دلچسپی رکھتے ہیں یا جن کو لگتا ہے کہ وہ یہ حق ادا کر سکتے ہیں, وہ ضرور آئیں. یہ پلیٹ فارم جی ٹی وی کی نشریات, عرفان رمضان کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے. ایک مختصر سے وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو کا مزید بڑھاوا ملے گا. میں ایک بار جاتے جاتے کہہ دوں کہ شفیق صاحب کا, حافظ گوہر محمد رانا صاحب کا بہت بہت دلی اظہار تشکر میری طرف سے. آپ اگر نہ ہوتے تو ہمارے لیے کام بہت مشکل ہو جاتا. آپ نے
آپ نے ہمارے لیے کام بہت آسان کر دیا رانا صاحب. شفیق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اور آج کی محفل تو جو ہے نا وہ جویریہ نے جو ہے نا وہ بہت خوبصورت بنا دی. بس یہی وجہ ہے کہ جویریہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گی اور ہم اور مزید سنتے رہیں گے. بہت کم ایسا موقع ملتا ہے شاذ و نادر. بہرحال بہت شکریہ عشق نبی میں سامع بننے کا. اس کا بھی اپنا فیض ہے, اس کا بھی اپنا لطف ہے اور اس کا بھی اپنا مقام ہے.